بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم احمد علی کے ناول ٹوائلٹ ان دہلی پہ بات کریں گے اور اس کے جو پاس پیپرز کے حساب سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اسپیشلی جو آپ کے دیے ہوئے کوسچنز ہیں ان کو انشاءاللہ ڈیل کیا جائے گا۔ آپ کو یہ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ کیسا لگتا ہے، کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا، ضرور بتاتے رہا کریں۔ آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ میری انکریجمنٹ کی وجہ بنتی ہے اور مجھے ساتھ ساتھ وہ زیادہ سپورٹ بھی کرتی ہے۔ یہ جتنا بھی ویڈیو براڈ کاسٹ کا جو سلسلہ تھا یہ میں نے اپنی کلاس کے لیے شروع کیا، اپنی آن لائن کلاسز کے لیے شروع کیا۔ اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے یہ آپ تک بھی پہنچا، پبلک میں بھی آ گیا اور آپ لوگوں کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کر لیں۔ ٹوائلٹ ان دہلی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس کتاب سے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ آلریڈی گروپ کے اندر بھی اپلوڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مٹیریل ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ صرف میں نے اپنی آن لائن کلاسز کے اندر آلریڈی اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی ہوئی ہے اور گائے بگائے ان کو اپ ڈیٹڈ مٹیریل ہم دیتے ہیں انہی چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو انہی میں سے ہم چیزیں بھی بناتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہاں پہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن تمام اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے یہ چیزیں میں نے ساتھ ساتھ یہاں پہ رکھی ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سہولت مہیا کی جائے، آپ امتحان کی اچھی طرح تیاری کر لیں۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ابھی آپ کے امتحان سر پہ ہیں، پہلا پیپر ہو چکا ہے اور باقی کے پیپر بھی انشاءاللہ آپ شروع ہونے والے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے اور ہم لٹریری کرٹیسزم کا پیپر بھی اسی طرح، اس کی تیاری بھی اسی طرح ہم کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ اس ناول کو بھی پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ہم سارے کا سارا کورس اسی طرح رہتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو جہاں کسی بھی موقع پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی بات کو لکھیں، بتائیں، تاکہ آپ کو اس پہ جس حد تک ممکن ہو آپ کو اس پہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے۔ تو اس پہلی سلائیڈ کے اندر ہم نے جو ٹاپک دیا ہوا وہ بیسیکلی اس کتاب کے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کی ژانرا سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کتاب ہے کیا چیز۔ اس کے انٹروڈکشن، اس کے بیک گراؤنڈ، ژانرا اور کنکلوژن پہ بات کریں گے، یعنی کہ تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف لیں گے۔ ٹوائلٹ ان دہلی احمد علی کا پہلا ناول ہے اور یہ 1911 سے 1919 کے عرصے کے درمیان کی داستان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس ناول کے اندر احمد علی نے ہندوستان کی سوشل، پولیٹیکل اور کلچرل جو کلائمیٹ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کی تصویر کشی کی ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے اس نے ساتھ ساتھ پوسٹ کلونیلزم ایرا کو بھی ساتھ ساتھ پیش کیا اور مسلمانوں کی جو ہندوستان کے اندر جو حالات تھے اس قبضے سے پہلے وہ اور اس کے بعد کے جو حالات تھے ان کی منظر کشی کی ہے۔ ٹوائلٹ ان دہلی اپر کلاس مسلم مرچنٹ کی ایک داستان ہے جس جو کہ دراصل اپنی فیملی کا سربراہ ہے، میر نیال اس کا نام ہے اور وہ ایک آرتھوڈاکس مسلم ہے جو کہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو برطانوی سامراج کی بروٹیلٹی سے بچائیں، اور وہ ایک ٹپیکل مسلمان تھا جس کو برطانوی سامراج سے نفرت تھی اور وہ ہمیشہ ہندوستان میں برطانوی کولونائزیشن کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہا ہے۔ وہ، اس کی بیوی، 3 بچے، جن میں سے ایک اپنے باپ کے اس نقطہ نظر کے آگے بغاوت کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بیٹا ایک لوور اکنامک سٹیٹا کی عورت سے شادی کر دیتا ہے اور وہ بیٹا انگلش شرٹ اور شوز پہن کے
دلی کے اندر پھرتا ہے، جو کہ بیسیکلی انڈیا کے گریجول ڈکلائن اور ڈیتھ کا ایک امیجیٹ سائن ہے. تو یہ اس فیملی کے اوپر اس نے لکھا، ہندوستان کی ایک فیملی کے اوپر لکھا، لیکن اس فیملی کو لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسا منظرنامہ پیش کیا جو کہ سارے ہندوستان کی داستان تھی. اب اس ناول کو اگر دیکھا جائے، اس کی ژانرا کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3-4 جو ہے مختلف اسپیکٹ سے اس ناول کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے کہ یہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ناول ہے. تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. کہ ایک پروز فکشن کا ایک ایسا کام ہے جس کے اندر اس نے زیادہ جو زور جو ہے احمد علی نے وہ انٹیریئر کریکٹرائزیشن کے اوپر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کرداروں کے موٹیو، سرکمسٹانسز اور انٹرنل ایکشن کے بارے میں بات کی. تو یہاں پہ دیکھیں، اگر انٹرنل ایکشن کی بات کی جائے، انٹرنل موٹیوز کی بات کی جائے، تو میر نیال کی کہانی آپ دیکھیں، اس کو اس نے ڈپک کیا کہ ہی از لاسٹ ان ہز تھاٹس ڈیورنگ کورونیشن سین، کہ وہ اپنے ماضی میں گم ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس ماضی کے بارے میں. جو جب وہ بادشاہ کی تاج پوشی کا زمانہ ہوتا ہے، وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہاں کون تھا، بادشاہ کون تھا، اس دلی کے اوپر کون حکمران تھا. اس پرسپیکٹیو میں اس کو سائیکولوجیکل ڈائمنشن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دنیا چل رہی ہے، سائیکولوجیکل ریئلزم جو ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک سائیکولوجیکل پہلو آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک ناول ہے. ریئلسٹک ناول کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے جو کہانی اس کے اندر بیان کی، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اسی طرح کی کہانی وہاں پہ ایک بلیویبل سیٹنگ کے اندر لوگوں یا انسانوں اور جانوروں کے ساتھ پیش آئی. ریئلسٹک کہانیاں دراصل ریئل لائف کے ساتھ ریزمبل کرتی ہیں، اور ان کہانیوں کے اندر موجود جو فکشنل کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ریئل لوگوں کی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اگر احمد علی کے اس ناول کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی کردار بالکل ایک کمپلیٹلی ریئلسٹک سیٹنگ کے اندر پیش کیے گئے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، ایک اور ڈائمنشن ہے اس کتاب کی، ہسٹوریکل ناول کی. اگر ناول کو تاریخ کے جروکوں میں دیکھا جائے تو اس کے اندر ہسٹوریکل ریفرنسز بھی ملیں گی. اگر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اسی ژانرا کے اندر آتا ہے. احمد علی اس ناول کے اندر جو سیٹنگ پیش کرتا ہے وہ 1911 سے لے کے 1920 تک کی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر رووالٹ ایکٹ، ہوم رول موومنٹ، فریڈم موومنٹ اور خلافت موومنٹ کی جیسی جو ہے نا ہیپننگز ہوئیں، جیسے واقعات رونما ہوئے، اور انہی واقعات کو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی دکھایا ہے. اس کے بعد اسی ناول کو سوشل کرٹیسزم کا بھی نام دیا گیا، کہ بیسیکلی یہ ناول جو ہے یہ کلونیل رول کے اوپر ایک سیٹائر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دلی کے جو سوشل ایشوز ہیں اس زمانے کے دلی کے، ان کے اوپر بھی ایک اسکیتھنگ کرٹیسزم پیش کرتا ہے. تو ان سارے کے سارے پہلوؤں کے حساب سے آپ اس ناول کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ساری ڈائمنشنز کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف یہ جاتا ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اس کا تعارف اس کتاب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو ابھی ہم اس کے تھیمز پہ بات کریں گے کہ کون کون سے آئیڈیاز اس کے اندر موجود ہیں، کون کون سے میجر کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو پتہ چلتے ہیں. بہت سے تھیمز اس ناول کے اندر سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. کچھ ایسے تھیمز ہیں جن کی امپورٹنس زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی اہمیت کم ہے. ہم انہی تھیمز کو اٹھائیں گے جن کا تعلق پورے ناول کے ساتھ ہے، یا کچھ ایسے اسپیکٹ ہیں جو کہ یونیورسل اپیل رکھتے ہیں. تو دیکھیے ابھی اس ناول کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا سین ہے یا کیا کہانی ہے جو کہ احمد علی نے پیش کی. اس میں سب سے پہلا جو تھیم احمد علی پیش کرتا ہے وہ ہے ماڈرنٹی ورسز کنزرویشن. ٹھیک ہے، ایک طرف نیا زمانہ آ رہا ہے، دوسری طرف کنزرویٹو ہے.
یعنی ایک طرف ٹریڈیشنلسٹ اور دوسری طرف ماڈرنسٹ ایک ڈیوائڈ پیدا ہو چکی ہے. روایت پسند لوگ ایک طرف ہیں تو دوسری طرف نئی نسل ہے. تو ٹریڈیشنل آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اپنے جو ہے اپنے کلچر اپنے ریلیجس ویلیوز کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے, جبکہ جو ماڈرنسٹ آدمی ہوتا ہے وہ نئے آئیڈیاز کو ایمبریس کرتا ہے, نئے سٹائلز کو اور سوشل ٹرینڈز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ماڈرن اور اولڈ ویلیوز کے درمیان جو کلیش ہے وہ اس ناول کے اندر بڑا ہی واضح ہے, جو کہ ایک جنریشن گیپ کو بھی پیش کرتا ہے. پیرنٹس اینڈ آف اسپرنگ کے درمیان جنریشن گیپ بھی اسی صورت میں دکھایا جاتا ہے. یہ کلیش اور یہ گیپ جو ہے کرداروں کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ روٹ لیس ہو چکے ہیں, وہ ایلینز ہو چکے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کی جانب اپیتھیٹک ہو چکے ہیں. پیرالائٹک میر نہال کو دیکھیں تو وہ آرتھوڈاکس بلیف کے ختم ہونے کی کو ریپرزینٹ کر انہی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا بیٹا جو ہے وہ نئی زندگی کے فیشنز کو لبرل ہائبرڈ بلیف دکھاتا ہے. تو ان دونوں کے حساب سے آپ دیکھیے کہ اولڈ ویلیوز کون سی تھیں, اولڈ کاسٹمز کون سے تھے جو کہ انہوں نے انہیں کنزرویٹو سوچ نے جو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. جیسے فار ایگزامپل پیجن فلائنگ ہے, لیونگ ود پیرنٹس آفٹر میرج, اچھا مسلم ڈریسنگ, کوآپریشن امنگ نیبرہڈ, اسلامک ویلیوز, اسپریچویلٹی اینڈ نالج آف الکیمی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے دلی کی سوسائٹی کے اندر پرانے زمانے کے لوگوں کے اندر ایگزسٹ کرتی تھیں. اسی کے مقابلے میں جو ماڈرنٹی آئی اصغر کی صورت میں, اس کو نہ تو پیجن فلائنگ اور نہ ہی کائٹ فلائنگ میں کوئی دلچسپی ہے, اور نہ اپنے وہ پیرنٹس کے ساتھ شادی کے بعد رہنا چاہتا ہے. انگریزی لباس, انگریزی جوتے پہنتا ہے, اور وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں لیسٹ بادرڈ ہے. خاص طور پہ جب اسے مرزا کے بیٹے کا پتہ چلتا ہے تب بھی وہ اس کے پاس نہیں جاتا کنسول کرنے کے لیے. اصغر جو ہے وہ جتنے بھی کلچرل اور اسلامک ویلیوز ان کو وائلیٹ کرتا ہے اور ملٹیپل لو افیئرس کے اندر انوالو ہے. وہ کسی بھی صورت میں اسپریچول سائڈ پہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ الکیمی میں انٹرسٹڈ ہے, حتیٰ کہ وہ سوشل اور پولیٹیکل ہیپننگز کے معاملے میں بھی جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑتی. تو یہ ایک یعنی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو گیپ ہے اسی ناول کے اندر اس نے دکھایا احمد علی نے کہ کس طرح جنریشن گیپ پیدا ہوا. اور یہی چیز یعنی کہ اگر آپ سے یہ کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے ماڈرنٹی ورسز کنزرویٹزم یا ٹریڈیشنلسٹ ورسز ماڈرنسٹ ڈیوائڈ, تو آپ اس کو یعنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کہانی کے اندر رکھ کے آپ ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو دوسرا تھیم ہے اس ناول کا, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیکشول ریپریشن. سیکشول ریپریشن کیا ہے؟ سیکشول ریپریشن وہ حالت ہے, وہ حالات ہیں جس میں ایک آدمی کو جو ہے وہ اس چیز سے پریونٹ کیا جائے, روکا جائے کہ وہ اپنی سیکشوالٹی کو ایکسپریس کر سکے. اور سیکشول ریپریشن کا تعلق اکثر فیلنگز آف گلٹ یا اور شیم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. بینگ ایسوسیٹیڈ ود سیکشول امپلسز. سگمنڈ فرائڈ جو ہے یہ کہتا تھا کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں, جو بھی کام ہم کرتے ہیں, یا وہ ہماری سیکشول آرٹ سے نکلتا ہے اور یا پھر ہماری اس آرٹ سے, اس ڈیزائر سے ٹو بی این امپورٹنٹ, ٹو بیکم این امپورٹنٹ. سو یعنی کہ جو آپ کی سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو دبانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سیکشول ریپریشنز کہ کس طرح جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو کس طرح سپریس کیا جاتا ہے, کس طرح ان کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے. ہر ایک کردار اس ناول کے اندر سیکشولی ریپریسڈ ہے اور وہ ایکسپریسلی اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. ریڈر جو ہے ان کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے, وہ خود نہیں بتاتے. میل اینڈ فیمیل کریکٹر جو ہے نا وہ سیکشولی سپریسڈ اور ریپریسڈ ہیں. میر نہال ببن جان کے پاس جاتا ہے لیٹ نائٹ, اصغر جو ہے وہ پہلے مشتری بائی کے پاس جاتا ہے, پھر وہ دل چین کے ساتھ جاتا ہے. اس طرح یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے سیکشول ریپریشن کو ہی دکھاتے ہیں. اس کے بعد اگلا تھیم اس ناول کا ہے کلونیلزم سے ریلیٹڈ, کلونیلزم اور امپیریلزم سے ریلیٹڈ. اگر اس کو دیکھا جائے تو کلونیلزم بیسیکلی ایک اٹیمپٹ ہے جس کے ذریعے کسی بھی خطے کے اوپر عالمی سامراجی قوتیں اپنی سیٹلمنٹ اس کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور اپنا پولیٹیکل, اکنامک اور کلچرل جو پرنسپلز ہیں ان کو
اس ٹیریٹری کے اوپر امپوز کرتی ہیں. امپیریلزم بیسیکلی یعنی کہ یہ تو وہاں پہ سیٹل ہوتا ہے. امپیریلزم جو ہے اس ٹیریٹری کا کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے, بائی این انڈیجنس سوسائٹی. سو دونوں میں کولونیلزم میں وہ خود آ کے کرتے ہیں, امپیریلزم میں انہوں نے اپنا نمائندہ, اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. دونوں میں بات کیا ہے کہ ٹیریٹری کو کنٹرول کیا جاتا ہے, سوورن اسٹیٹ کو. اور سب کانٹیننٹ اس معاملے میں دیکھا جائے تو کولونیلزم اور امپیریلزم دونوں کے جو کلچز سے ان کے اندر جکڑا رہا, اور اس نے یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کا اس نے سامنا کیا اور اس نے یہ سب کچھ فیس کیا. سو کولونیلزم کو اگر آپ ان ٹرمز آف برٹش راج دیکھیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ برطانوی سامراج نے کس طرح کے خطے کے اوپر حکومت کی اور ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ وہ وہاں پہ آئے. تو اس نے احمد علی نے اس کو امپیریل پاورز کا نام دیا کہ امپیریل پاورز آئے, اور اس ایپٹلی پراپرلی اس نے کہا کہ سب کانٹیننٹ جو ہے نا اس سے پہلے انڈیجنس مغل امپائر جو اس کے کنٹرول میں تھا, مغل امپائر اس کو چلا رہی تھی, اور اب جو ہے یہ لوگ اس خطے کے اوپر آ چکے تھے اور انہوں نے اپنا سلسلہ چلانا شروع کر دیا تھا. اور سب کانٹیننٹ اور اس کے بعد برٹش کولونائزر جب آئے تو انہوں نے پھر دے رپڈ ایوری کارنر آف دا لینڈ ٹو ٹیک دا کنٹرول, کہ اس خطے کے ہر حصے کو انہوں نے قابو کیا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے, لوٹ مار کرنے کے لیے. اور یہی سب کچھ اس خطے میں بھی ہوا. کولونیلزم اینڈ امپیریلزم یہ بھی اس ٹاپک کا اس کا ایک تھیم ہے. تو یہاں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. جب تک آپ کو کہانی کا علم نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. خیر میں نے چونکہ اس کا ایک اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے اچھی طرح تو آئی ایم شیور کہ آپ کو ایک آئیڈیا اسکیچ مل جائے گا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جا کے چیزوں کو الیبوریٹ کرنا ہے. اس کے بعد دلی کے کلچر کی بات کی جائے تو ٹوائلٹ ان دلی کے اندر احمد علی نے دلی کا گرینجر اس نے پیش کیا. اور رائٹر جو پاسٹ کے بارے میں, یعنی کہ وہ اپنے زمانے کے اندر رہ کے پاسٹ کی فلائٹ لیتا ہے, یعنی کہ پیچھے ماضی کی طرف جاتا ہے, اور وہ پیجن فلائنگ, کائٹ فلائنگ کی باتیں کرتا ہے, میرجز کی باتیں کرتا ہے, اس زمانے کے کولونیل ہندوستان کے میرجز کی باتیں کرتا ہے, ڈیتھ موت پہ کیا معاملات ہوتے ہیں, برتھ پہ کیا ہوتے ہیں, بیگرز اور فقیر کس طرح ہے, ڈانسنگ گرل کی بات ہوتی ہے, عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں, پوئٹس اور پوئٹری ہوتی ہے, دلی کا آرکیٹیکچر, یہ ساری چیزیں, یعنی کہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی دلی کے کلچر کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں. دیکھیں جب گورا آیا تو اس نے پھر اس دلی کا نام و نشان مٹایا اور اس نے اس کو نیو دلی کا نام دیا, نیا دلی, جو کہ اب اس سامراج کے برطانوی سامراج کے کنٹرول میں تھا. انہوں نے دلی کی شناخت مٹا کے رکھ دی, اس کی کلچرل ڈیتھ ہوئی, اس کی شناخت ہی ختم ہو گئی. تو رائٹر نے اس کو جب اس نے ڈپک کیا, ان چیزوں کو ڈپک کرتے ہوئے اس نے برٹش امپائر کو بیسیکلی لکھا. چونکہ انگریزی میں لکھ رہا ہے تو اس نے ایک موقع دیا دنیا کو پڑھنے کے لیے, کولونائز نیشنز کے بارے میں برٹش امپائر جو مس انٹرپریٹ کر رہی ہے ان کو پتہ چلے کہ ان کا ایک اپنا کلچر تھا, ایک اپنی شناخت تھی. اور یہ سب کچھ دکھانا بیسیکلی اس نے ایک وائٹ ریس کے اوپر ایک تمانچہ لگایا, دنیا کو اس نے جگانے کی کوشش کی کہ ہمارا بھی ایک کلچر تھا, ہماری بھی ایک تہذیب تھی, ہماری بھی ایک شناخت تھی, جس کو انہوں نے مجروح کر کے رکھ دیا, جنہوں نے ہماری شناخت کے بت کو گرا کے رکھ دیا. کیونکہ جب آئے وہ تو انہوں نے نہ صرف وہاں پہ لوٹ مار کی بلکہ انہوں نے شناخت کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو جب آپ ناول کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگلا تھیم ہے ڈکلائن اینڈ روئن آف سویلائزیشن. تہذیب کا پہلے زوال دکھایا گیا, اس کے بعد اس کی تباہی دکھائی گئی. اب اس کے بارے میں نیون نے یہ بات کہی تھی کہ ڈسپائٹ دا ریپسوڈک ٹریٹمنٹ آف اصغر's love, بلقیس the autumnal mood at the novel's close, the grief-stricken regrets of the Mughal past, and the frequent coherence in the prose style. Ali writes less from romantic than classic standpoint. He recognizes the immutability of the basic elements in human life. Individual remains the same in every age. یعنی کہ اس میں جب دیکھا جائے, اس ناول کو دیکھا جائے تو احمد علی نے اس کے اندر جو
مسلم کنگ شپ ہے اس کے زوال کو پورٹرے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دلی کی جو ویلیوز تھی ان کے کولیپس کو بھی ڈپیکٹ کیا۔ پرانے لوگ جو ہے وہ اس نئے سسٹم کے ساتھ سنکرونائز ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میر نہال جو ہے وہ اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے ساتھ اکاموڈیٹ نہیں کر پایا، اور وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کو ان کی ان نئی پاورز نے، نئی طاقتوں نے ان کی بہت تذلیل کی ہے، بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور بات یہی تھی، جیسے میں نے بات پہلے بھی کی، کہ جب وہ خطے میں آیا، گورا جب اس خطے میں آیا تو اس نے نہ صرف یہاں پہ آ کے لوٹ مار کی، نہ صرف آ کے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، بلکہ اس نے آ کے ہماری تہذیب کو بھی اس نے بدل کے رکھ دیا، ہماری تہذیب کو بھی اس نے تباہ کیا، اور اس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا، جتنا اس کا بس چلا اس نے نقصان پہنچایا، لوٹ مار تو کی، شناخت بھی۔ اب جب شناخت کی بات آتی ہے، آئیڈینٹی کی بات آتی ہے، اس میں ہر انسان کی زبان اور اس کا کلچر جو اس کی شناخت ہوتی ہے۔ جب یہ آیا تو اس نے اس نئی نسل کو ہائبریڈ کر دیا، نہ تو وہ ہندوستانی رہے، دیکھنے میں وہ ہندوستانی، بولنے میں وہ انگریز، سوچوں میں وہ انگریز، نہ وہ ہندوستان کے رہے، نہ وہ انگریزوں کے اندر وہ ہندوستانی نظر آئے، ہندوستانیوں کے اندر انگریز نظر آئے، یعنی کہ ایک ہائبریڈ نیشن انہوں نے کریٹ کر دی۔ یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے جو کہ آخری تھیم میں نے یہاں پہ بھی ڈسکس بھی میں کر رہا ہوں، کہ ہائبریڈیٹی اینڈ کراس کلچرل ایکسچینج، یہ بھی اس کا تھیم ہے۔ کراس کلچرل ایکسچینج کی ایمرجنس جو ہے احمد علی نے بڑے زبردست انداز میں پیش کی۔ وہ اس الارمنگ ٹرینڈ کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کولونائزر اور کولونائز کے درمیان جو ان ایکویلٹی یا پار ریلیشنز کی وہ پیدا ہوئی، کلچرل ڈفرینسز جو ہے اس کی وجہ سے نیشنز کے درمیان جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ یہ کلچرل ڈفرینسز ہی تھے جس کی وجہ سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ انگریز ہے، یہ گورا ہے، یہ ایشین ہے اور یہ گورا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، جب ان کی تہذیب کو پارا کیا گیا تو ان کی شناخت ہی تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ ہائبرڈ کلچر ایسا تھا کہ جس کا اپنا کوئی پاسٹ نہیں تھا، جو زبردستی ان کے اوپر، ہندوستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور ان کی اپنی جو زندگی تھی، ریچنس تھی زندگی کی، اس کو لوٹ لیا گیا، اس کو سپوائل کر دیا گیا، فارنرز اس کو ختم کر دیا، اور نئی جو زندگی تھی، نئی جو سوچ تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی، نئی نسل جو بالکل بدل چکی تھی۔ تو یہ چیز بھی احمد علی نے اس ناول کے اندر دکھائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کے اندر اور بھی بہت تھیمز مل سکتے ہیں، لیکن جنرلی یعنی کہ براڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ناول کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس ناول کے ٹائٹل کے بارے میں، کہ اس ناول کے ٹائٹل کے اندر کیا چیز ہے۔ تھیمیٹک امپورٹنس بھی ہے، بڑی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ 3 کوسچنز ہیں اس کے اوپر، میں جن کے بارے میں یہیں ساتھ ساتھ بات کروں گا۔ اس پہ آپ لوگوں نے جو کوسچن مجھے دیا، ایک تو دیا کہ سگنیفیکنس آف دا ٹائٹل، کہ کیا اہمیت ہے اس ٹائٹل کی، کیا یعنی کہ کس طرح رائٹر نے جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کیا، اپنے ٹائٹل کو کس طرح جسٹیفائی کیا۔ یہ کوسچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے، جسٹیفائی دا ٹائٹل ٹوائلائٹ ان دہلی، ٹوائلائٹس ان دہلی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک کوسچن یہ بھی تھا کہ احمد علی برنگز ہسٹری لائف ڈپکٹنگ موسٹ موونگ دا ڈیکیز آف ہول وے آف لائف اینڈ کلچر، فال آف مغل امپائر۔ تو ٹوائلائٹ بیسیکلی کیا ہے، ڈکلائن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شام کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب دن جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور ابھی رات نہیں ہوئی ہوتی، رات آنے کو ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا وقت، یعنی کہ دلی کے اوپر ایک ٹوائلائٹ کا وقت آ چکا ہے، مسلمانوں کی سلطنت کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں اس نے دکھائیں۔ ایک اس نے اس ناول کے اندر اب جو یہ غروب ہونے کی والی بات ہے کہ ہندوستان دلی کے اندر کیا کیا چیز غروب ہوئی۔ دلی چونکہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا تو اس کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کی جو مغل جو امپائر تھی اس کا سورج غروب ہو رہا تھا، وہ ختم ہونے کو تھی، ٹوائلائٹ کی جانب، یعنی کہ ٹوائلائٹ کے دور سے وہ گزر رہی تھی، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی رات آنی تھی، اور وہ رات بیسیکلی ہندوستانی سامراج، برطانوی سامراج کی اس خطے کے اوپر ظلم و استبداد کے اوپر مبنی رات تھی۔ اسی رات کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو مغل امپائر کے فال کے ساتھ ساتھ کلچرل ڈکلیو ہوا، کلچر بھی ٹوائلائٹ کا شکار ہوا۔
یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ یہ ٹائٹل تھیمیٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں یہ فال کی بات کرتا ہے دلی کے اندر، تو دلی کے اندر پولیٹیکل لیول پہ بھی فال کی بات کرتا ہے اور کلچرل لیول پہ بھی فال کی بات کرتا ہے. یعنی کہ کلچر بھی ٹوائلائٹ کے اس سے گزر رہا تھا، پروسیس سے گزر رہا تھا، اور پالیٹکس بھی، یعنی کہ امپائر بھی بیسیکلی ٹوائلائٹ سے گزر رہی تھی. ٹوائلائٹ میں نے جیسے بتایا کہ ایسا وقت ہے جب سن سیٹ سے پہلے کا ٹائم ہے اور سورج جو ہے ابھی دیٹ از اباؤٹ ٹو سیٹ، غروب ہونے کو ہے. اس ناول کے اندر احمد علی نے مسلم سوسائٹی کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر روشنی ڈالی، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ ایسا وقت ہے کہ جب مسلمانوں کا جو کلچر دیٹ واز منگلڈ ود برٹش کلچر. دیکھیں رات کے دھندلکے ابھی آنے کو ہیں، سورج ابھی غروب ہونے کو ہے، نہ تو وہ دن کا ٹائم لگتا ہے نہ وہ رات کا ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ مکسچر ہو رہا ہے. ہائبریڈیٹی ہم نے جیسے بات بھی کی کہ کلچرل ہائبریڈیٹی ہو چکی ہے، دونوں چیزیں رات اور دن آپس میں مل رہے ہیں، رات آ رہی ہے، دن جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. تو اس نے بھی یہاں پہ یہی دکھا کہ یہی سچویشن یہاں پہ ہو چکی ہے کہ جہاں وہ دن کے ایک چیز ختم ہونے کو ہے اور دوسری ٹیک اوور کرنے کو ہے. تو رائٹر نے اس کے لیے ایک سنگل فیملی کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے اس نے دلی کی ایک زبردست تصویر پیش کی. ٹرو پرسپیکٹیوز کے ساتھ اس نے دکھایا کہ اپنے وقت کی تصویر اس نے پیش کی کہ نہ تو برطانیہ کے لوگ اس وقت دلی کے انچارج تھے اور نہ ہی مسلمان اس وقت مکمل طور پہ ایکسٹرمینیٹ کیے جا چکے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ برطانوی سامراج نے مکمل طور پہ نہ تو قبضہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں سے ابھی تک مکمل طور پہ سلطنت چھینی تھی. تو اس سبجیکٹ میٹر کو ایکسپلین کرتے ہوئے احمد علی نے خود یہ کہا تھا کہ my purpose was to depict a phase of our national life and the decay of whole culture, a particular mode of thought and living, now dead and gone, already right before our eyes. جب اس ٹاپک کو آپ ڈیل کریں گے تو آپ ایک تو کلچر کے ڈکلے کی بات کریں گے کہ بیسیکلی ٹوائلائٹ ڈکے کا زمانہ ہے، سورج کے غروب ہونے کا زمانہ ہے، یعنی کہ وہ ٹائم ہے جب اس کے اندر اندھیرا مکس ہو رہا ہے، اور اندھیرا بھی پوری طرح نہیں ہے اور سورج بھی پوری طرح نہیں ہے. تو اس چیز کو یعنی کہ ٹائٹل کو اگر آپ اس ہول کلچر کے حساب سے دیکھیں تو آپ میر نہال کی فیملی کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میر نہال خود یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور چیزیں جس طرح وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا اس طرح چیزیں چل نہیں رہی، حالات اس طرح ان کا ساتھ نہیں دے رہے. حتیٰ کہ اس کا اپنا بیٹا بھی جو اس کا مخالف ہو چکا تھا، اس نے وہ نیا وہ سارا سلسلہ اڈاپٹ کر لیا تھا. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے، میر نہال کا بیٹا اور ادھر جو تھنگس فال اپارٹ کے اندر وہ جو ہیرو ہے اس کا بیٹا، دونوں نے جو انویڈنگ کلچر تھا، جو کولونیلسٹ تھا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. جب آپ سملیرٹیز دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹوائلائٹ ایک ایسا ٹائم ہے جب چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور اس وقت میر نہال کے سامنے کچھ کلیئر نہیں تھا. اس کے سامنے ایک تصویر تھی کہ مسلمانوں نے صدیوں دلی پہ حکومت کی، انہوں نے اپنا کلچر کریٹ کیا، اپنے بلیفس دنیا کو دکھائے، ان کا اپنا ریلیجن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپرسٹیشنز بھی وہاں پہ موجود تھے. جب آپ ناول کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ایک میر نہال کے ذریعے سارے کے سارے مسلم کلچر کو مغل امپائر کے زمانے میں اس نے دکھایا، اور یہ کلچر ان کی شناخت تھی اور وہ کبھی اپنی شناخت کو نہیں بلا سکتے ہیں. تو ناول کی یونیورسلٹی کو دیکھیں اگر تو ٹائٹل جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. کلچرل ڈکے اس کے اندر ہوا ہے، شناخت اس کے اندر تباہ کی گئی کہ برطانوی سامراج جب آیا اس نے ہر چیز کو شٹر کر کے رکھ دیا، ہر چیز اس نے بدل کے رکھ دی، اور اس سے کیا ہوا کہ اب ایک ہائبرڈ کلچر دلی کے اندر پیدا ہوا. نہ تو وہ مسلمانوں کا مکمل طور پہ کلچر تھا، نہ وہ برطانیوں کا تھا، بلکہ وہ ہاچ پاٹ تھا ان دونوں نیشنز کا. اسی وجہ سے اس کو کہا ہے نا. تو جہاں اس کی یہ بات کی جاتی ہے وہیں فال آف مغل امپائر کی اگر بات کی جائے تو اس کے حساب سے بھی یہ ٹوائلائٹ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب مغل امپائر کا سورج جب وہ ڈوبنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے. تو یہ دونوں چیزیں یعنی کہ دونوں کے حساب سے آپ دیکھیں، دونوں کے پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں تو آپ کو ٹائٹل جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں جسٹیفائڈ ملتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ملتی ہے. اور جب بھی آپ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے اس ٹاپک کو، تو آپ نے ساتھ ساتھ اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے صرف ایک کلچر کی ڈکے کی بات نہیں کرنی بلکہ دونوں چیزوں کی آپ نے بات کرنی ہے. اور اگر کوشچن ہی اسی چیز سے پوچھا جائے ڈکے آف کلچر تو پھر آپ
ٹائٹل کے حساب سے بتائیں گے کہ بیسیکلی تھیمیٹک ٹائٹل ہے اور یہ اس کا ایک تھیم ہے ڈکے آف کلچر. اور اگر صرف ڈاؤن فال آف مغل امپائر کی بات آتی ہے تو اس کے حساب سے آپ بتائیں گے, کیونکہ ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, ایک فیملی کے ذریعے وہ باتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مغل امپائر کا سورج ڈوبنے کو ہے. تو یہ تھی اس ٹائٹل کی جسٹیفیکیشن کہ ٹائٹل بالکل اپروپریٹ ہے, اور رائٹر نے بڑے زبردست انداز میں دونوں طریقوں سے جہاں کلچرل ڈکے کی بات کی